السلام علیکم دوستوں، سیٹ پہ موضوع فکر میں کچھ انگریزی میں کہتے ہیں نا جناب گریپس آر سور، اس کا اردو ترجمہ ہے جناب انگور کھٹے۔ انگور کھٹوں کے حوالے سے کہانی بھی بڑی مشہور ہے جناب۔ لومڑی جاتی ہے، کندھے چھالا مار دیے، انگور کو کیچ کرنے کی کوشش کرتی ہے، انگور ہاتھ نہیں آتے تو کہتے ہوئے چلی جاتی ہے جناب یہ انگور کھٹے ہیں۔ پنجابی میں جناب اس کی انٹرپریٹیشن اس طرح کی جا سکتی ہے، بڑی مشہور ضرب مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ نہ آئے تو کوڑی، یعنی کوشش بڑی کی لیکن چونکہ انہوں ہاتھ نہیں آئی، یعنی یہ جو چیز میں حاصل کرنا چاہتا تھا وہ میں حاصل نہیں کر سکا، لہٰذا یہ تو ہے، یہ جو ہے نا معاملہ یہ بالکل ہی غلط قسم کا معاملہ ہے۔ یہ مثالیں مجھے اس وجہ سے دینی یاد آئیں، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جناب نے کی مثال کرتا کام۔ ایشو یہ ہے کہ سیاست ہے، سیاست کے اندر جو تگود ہوتی ہے یہ ہوتی ہے اقتدار کے لیے، اور اگر اقتدار ہاتھ میں نہ آئے یا نظر آنے کے ہاتھ میں نہ آنے کے امکانات بڑھ جائیں تو بندہ ببلا نہیں جانا ہے، پاگلان پھرتا رہتا ہے۔ اس قسم کی کچھ سچویشن مجھے سامنے آتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی نواز شریف یعنی مسلم لیگ نون پر دھاندلی کا الزام لگا دیا ہے اور قرار دیا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انتظامیہ پر اثر انداز ہو کر انتخابات میں گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ الزام کسی اور طرف سے نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کے انتخابی نشان تلوار ہے اس کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب، جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی ٹکٹ کے اوپر جس کا انتخابی نشان تیر ہے الیکشن لڑے ہیں، ان کی طرف سے سامنے آئے۔ یہ میں نے وضاحت آپ کو اس وجہ سے کی ہے کہ پیپلز پارٹی ایک الگ جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز ایک الگ جماعت ہے۔ بلاول صاحب جس جماعت کو ہیڈ کرتے ہیں اس کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کا انتخابی نشان ہے تلوار۔ آصف علی زرداری صاحب جس جماعت کے سربراہ ہیں، جس کے پریزیڈنٹ ہیں، اس کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور اس کا انتخابی نشان تیر ہے۔ بلاول صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑے ہیں، لہٰذا وہ ایک ایسی جماعت کی پارلیمانی پارٹی کے ممبر ہوں گے جس کا نہ وہ صدر ہیں اور نہ ہی اس کا وہ کسی طرح کا کوئی عہدیدار ہے۔ پارلیمانی پارٹی کے اوپر جو حکومت ہوگی وہ آصف علی زرداری صاحب کی ہوگی، اس کے اندر کسی کو کوئی شک و شبے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ان کی ایک اپنی جماعت بھی ہے جس کے انتخابی نشان تلوار ہے، وہ جناب آئے ہیں سامنے اور انہوں نے امریکی نشریاتی ادارے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ نگران حکومت اور انتظامیہ نواز شریف کے حق میں جانبدار ہے۔ پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون سے اتحاد مشکل ہے، میرے لیے مسلم لیگ نون کے ساتھ چلنا اب تقریباً ناممکن ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا یہ بھی ماننا تھا کہ مسلم لیگ میثاق جمہوریت والی مسلم لیگ نہیں رہ گئی، کیونکہ یہ اب ووٹ کو نہیں بوٹ کو عزت دے رہی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کا بڑا ہی خطرناک قسم کا یہ انٹرویو نہ صرف سامنے آیا ہے بلکہ اس نے بہت سارے سیریس سوالات کو بھی جنم دیا ہے، اور ان سوالات کا جائزہ لیا جانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ اصل میں پیپلز پارٹی کی اس وقت پوزیشن کیا ہے۔ کیا پیپلز پارٹی کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ہواؤں کا رخ اس وقت ان کی طرف نہیں ہے، ہواؤں کا رخ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف ہے، اور چونکہ ہواؤں کا رخ پیپلز پارٹی کی طرف نہیں ہو سکا، وہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر سکی، تو کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کو ٹارگٹ کرنے اور ان کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے؟ امپورٹنٹ صورتحال ہے، اس کے اوپر آپ کے ساتھ بات کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ خاص طور پر ایک ایسی انفارمیشن ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو اس سے پہلے کبھی بھی منظر عام پر نہیں آئی، یہ میرا دعویٰ ہے۔ ایشو کیا ہے؟ چونکہ معاملات ہیں الیکشنز کے، اور اس وقت ساری کی ساری جو پالیٹکس ہے وہ انتخابات اور انتخابات جیتنے کی طرف جاری ہے۔ اس کے اندر چونکہ میجر سٹیک ہولڈرز میں سے ایک جماعت جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ اس وقت اپنے انتخابی نشان کے اوپر الیکشن نہیں لڑی، یعنی وہ بلے کے انتخاب کے نشان کے اوپر الیکشن نہیں لڑی، وہ بے شمار انتخابی نشان کے اوپر الیکشن لڑی ہے، اور اس وقت مختلف لوگوں کی طرف سے جو بڑے سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، اپنے راوی صاحب بھی ہیں، حسن ایوب صاحب، ان کی طرف سے بھی اور دیگر لوگوں کی طرف سے یہ اشارے بار بار سامنے آ رہے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو آزاد حیثیت سے جیت بھی جائیں گے، ان کی جیت کے بعد
ان کی طرف سے مختلف سیاسی جماعتوں میں شمولیت ہوگی، اور ان کا یہ ماننا بھی ہے کہ جناب یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت لوگ حمایت یافتہ امیدوار میدان میں ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے بھی کر لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی گیم چل رہی ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر ایک عجیب و غریب سی چیز میرے سامنے آئی جو بہت ہی زیادہ حیران کن ہے۔ میں اب سے تھوڑی دیر پہلے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا، تو وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ مختلف انتخابی نشان ہیں جو پاکستان کی تقریباً 248 سیاسی جماعتوں کو الاٹ کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ انتخابی نشانات ہیں جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو الاٹ کیے گئے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف سمیت مختلف جماعتوں کو یا مختلف آزاد امیدوار جو الیکشن لڑ رہے ہیں اپنی پارٹی کی جو ہے سپورٹ کے علاوہ وہ میدان میں ہیں۔ وہاں پر جب مختلف نشانات دیکھے تو اس میں سے ایک نشان بہت ہی زیادہ عجیب و غریب مجھے نظر آیا، کیونکہ عمومی طور پر نشان ہوتا ہے گلاس ہے، برش ہے، ٹوپی ہے، پین ہے، اینک ہے، تیر ہے، موبائل فون ہے، گاڑی ہے، کرین ہے، اس طرح کے انتخابی نشان ہوتے ہیں۔ الفابیٹس انتخابی نشان جو ہے وہ نظر سے نہیں گزرے۔ میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کا جو یہ والا الیکشن ہے جو 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے، وہاں پر ایک انتخابی نشان ہے جو الفابیٹ میں، اور اس الفابیٹ کا ہے اے، انتخابی نشان کیپٹل اے۔ یہ جو کیپٹل اے کا انتخابی نشان ہے، یہ دیکھ کے تو یقینی طور پر بندہ چونک جاتا ہے کہ جناب یہ اے سے کیا مراد ہے، اے سے کیا مراد ہے، جو ہے اے سے کون سا نام بنتا ہے، یا اے سے ایسی کون سی چیز بنتی ہے جس کے ذریعے ہم اس انتخابی نشان کی گہرائی تک پہنچ سکیں۔ پھر جب یہ جستجو ہوئی تو پھر غور کرنا شروع کیا کہ اس وقت کس کس انتخابی امیدوار کے پاس یہ والے انتخابی نشان ہیں۔ پتہ چلا کہ اس وقت تقریباً 18 امیدوار ایسے ہیں، 18 امیدوار جو انتخابی نشان اے کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ کچھ امیدوار ہیں جو الفابیٹ کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں، اسی طریقے سے 3-4 اور الفابیٹس بھی ہیں۔ زیادہ تر جو الفابیٹ اے کے انتخابی نشان ہے یہ ذرا تھوڑا سا چونکا دینے والا ہے، کیونکہ یہ جو 18 امیدوار جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں کہ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان میں سے تقریباً 90% ایسے امیدوار ہیں جو صرف اور صرف کراچی اور حیدرآباد سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اے الفابیٹ ہے، عمومی طور پر اگر میں نے جس طریقے سے دیکھا تو مجھے یہ پتا چلا، مجھے ایسے لگا کہ شاید یہ عاصم جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل عاصم، تو یہ عاصم اے اس سے ریلیٹ کرتا ہے۔ جب مزید تحقیق کی تو پتا چلا کہ جس سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ 90% جو امیدوار ہے جو الفابیٹ اے کے تحت الیکشن لڑ رہے ہیں وہ کراچی اور حیدرآباد یعنی شہری سندھ کے جو علاقے ہیں وہاں پر امیدوار ہیں۔ پھر اور تحقیق کی، کچھ امیدواروں کا جو ہے وہ پتا چلا، تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ اے فار عاصم نہیں ہے، یہ اے فار الطاف ہے۔ ٹھیک ہے جی، اے فار الطاف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم کیو ایم لنڈن انتخابی نشان اے کے اوپر اس وقت الیکشن لڑ رہی ہے، فروری 24 کا الیکشن کراچی اور حیدرآباد کے اندر، اور یہ بہت ہی زیادہ حیران کن قسم کا انکشاف ہے، کیونکہ اگر جو ہے میرے یہ والے جو خدشات ہیں یہ اگر درست ہیں، وہ ڈیٹا جو میں نے دیکھا ہے وہ اگر درست ہے، تو پھر تو ذرا یہ صورتحال تھوڑی سی گمبھیر ہوتی ہوئی نہ صرف نظر آئے گی بلکہ یہ تو اور زیادہ نئی کہانیوں کی طرف اشارہ کرے گی۔ اور اگر یہ نئی کہانیاں ایسی ہی ہیں تو یہ جو الفابیٹ اے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کچھ مزید سرپرائز ایلیمنٹس ہیں جو نہ صرف ہمارے سامنے آنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں بلکہ اس کے کچھ اور ایفیکٹس بھی ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، خاص طور پر یہ جو شہری سندھ کے علاقے ہیں اس میں سے۔ اور اگر یہ اشارے ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو پھر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو اس الفابیٹ اے کے انتخابی نشان کے اوپر الیکشن لڑنے کی اجازت کس نے دی ہے اور کیسے دی ہے، کیونکہ اے میں تو الیکشن نہیں لڑا جا سکتا، اور جتنی سخت قسم کی سکروٹنی ہو رہی ہے
اب وہ اس موقع پر تو ممکن نہیں ہے کہ اس کے اوپر الیکشن لڑا جا سکے. اسی طریقے سے مثال دیتا ہوں آپ کو, ایک حلقہ ہے کراچی کا ملیر 3, اس کا ہے NA231, یہاں سے نثار احمد پنوار یہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور ان کے بارے میں یہ بات سب کو معلوم ہے کہ یہ بانی MQM جناب الطاف حسین صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے رہ چکے ہیں, اور یہ الفابیٹ A کے انتخابی نشان کے اوپر الیکشن لڑے ہیں. اسی طریقے سے PS89 ہے ملیر 4 کا, یہاں پر معین الدین جنیدی انتخابی نشان الفابیٹ A کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں. اسی طریقے سے جناب PS97 ہے کراچی ایسٹ کا ایریا, یہاں سے اسامہ بن اقبال الیکشن لڑ رہے ہیں, انتخابی نشان ہے ان کا A. اسی طریقے سے کراچی کرنگی 3 کا علاقہ ہے PS92, یہاں سے شگفتہ رفیق الیکشن لڑ رہی ہیں اور ان کا بھی انتخابی نشان ہے A. اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جو MQM لندن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو یہ جو سچویشن ہے, یہ میں نے آپ کو جس طریقے سے چند مثالیں دی ہیں, یہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ کراچی کے اندر جو اس مرتبہ الیکشن ہے شاید وہ اتنا زیادہ آسان نہیں ہوگا متحدہ کے لیے بھی اور PTI کے لیے بھی اور پیپلز پارٹی کے لیے, کیونکہ یہ اصل ٹیسٹ ہے A کا, کہ اگر A کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس بات کو اسٹیبلش کر دے گا کہ جناب اس کے بغیر کراچی میں واقعتاً کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. A کے انتخابی امیدوار اگر الیکشن جیت جائیں گے تو ساری کی ساری جو سیاسی کھیل ہے اس کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئے گی. اب اس تناظر کے اندر آپ کو بلاول بھٹو صاحب کی جو پریشانی ہے یا ان کی جو اس وقت کا جو جھنجھلاہٹ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ. پیپلز پارٹی کا ایجنڈا کیا ہے؟ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ مرکز میں حکومت بنائے. مرکز میں حکومت بنانے کے لیے اسے سندھ کے علاوہ باقی 3 صوبوں سے بھی کچھ نشستوں کا حصول چاہیے. اسے کوئی 6-7 سیٹیں چاہیے بلوچستان سے, اسے کوئی 10-12 سیٹیں چاہیے خیبر پختونخوا سے, اسے کوئی 15-20 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں چاہیے پنجاب سے, تبھی وہ سندھ کی سیٹوں کو ساتھ ملا کر ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں آئے گی. اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ دیہی سندھ کے ساتھ ساتھ شہری سندھ سے جو ہے وہ اپنے لیے کچھ گنجائش حاصل کرے. اس کے لیے ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم کراچی کی سیٹوں میں سے کم از کم 4 یا 5 سیٹیں ایسی ہیں جو ہم نکال لیں گے, جس میں سے ملیر کی سیٹ ہے, جس میں لیاری کی سیٹیں ہیں, اس کے علاوہ بھی ہم کچھ اور سیٹیں یہاں سے نکال لیں گے, اور اس کے بعد ہم ایک ریس میں آ جائیں گے جہاں پر آ کر ہم نواز شریف کو نیشنل اسمبلی کے اندر ٹف ٹائم دیں گے. اب اس انٹری کے بعد اور جو حق پرست ہیں تلوار وہ جو ہے پتنگ والے, ان کی طرف سے بھی ایکٹیو ہونے کے بعد اور پتنگ کو سپورٹ ملنے کے بعد اس بات کا تو اب یقین نظر آ رہا ہے کہ کراچی سے روایتی سیٹیں جو پیپلز پارٹی کی ہیں ان کے علاوہ ان کو کوئی اور سیٹ نہیں ملے گی. اور اسی طریقے سے سندھ میں, سندھ کے ساتھ ساتھ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے کم بیک اور نواز شریف کے دوبارہ ایکٹیو ہونے کے بعد جو ایک ویو آئی ہے مسلم لیگ نون کی سپورٹ میں, جو اٹھان آئی ہے, اس کو دیکھتے ہوئے اس بات کا امکان بھی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی یہاں پر آئے گی اور وہ سویپ کر دے گی یا اپنے ایجنڈے کے مطابق یہاں سے 15-20 سیٹیں لینے کی پوزیشن میں آ جائے گی. اب پچھلے الیکشنز میں 2018 میں پیپلز پارٹی نے 7 سیٹیں جیتی تھی. اس مرتبہ بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر 7 نہیں ہوں گی تو 10 ہو جائیں گی, لیکن اس سے آگے بڑھنے کا امکان نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلاول صاحب کے لیے جو دلی ہے وہ ابھی بھی دور ہے, یعنی مسند اقتدار تخت اسلام آباد ابھی بھی بلاول بھٹو صاحب سے دور ہے. اب اس دوری کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس دوری کو کم اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ جو اینٹی نواز ووٹ ہے اس وقت دیکھیں جو الیکشن ہے, اگر میں یہ کہوں کہ وہ یا تو پرو عمران ہے یا اینٹی عمران ہے, اس کی فلپ سائڈ ہے پرو نواز شریف ہے یا اینٹی نواز شریف ہے, اس کے علاوہ تو الیکشن نہیں ہے. یا تو لوگ عمران خان کو ووٹ دیں گے یا لوگ عمران خان کے خلاف ووٹ دیں گے, یا لوگ نواز شریف کو ووٹ دیں گے یا نواز شریف کے خلاف ووٹ دیں گے. اس کے علاوہ تیسری پرپورشن کسی جگہ پر موجود نہیں ہے. لہٰذا بلاول صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ نواز شریف پر اٹیک کرتے ہوئے, نواز شریف کو سنگل آؤٹ کرتے ہوئے, نواز شریف کو
टारगेट करते हुए जो एंटी नवाज वोट है या जो प्रो इमरान वोट है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और उसके नतीजे में जो पॉपुलर वोट है उसकी स्ट्रेंथ में इजाफा करें और अपने लिए जो कबूलियत है और मकबूलियत है दोनों हासिल करने की कोशिश करें। और शायद यही वजह है कि उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को ये एक टफ इंटरव्यू दिया है, लेकिन इस इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव अपनी जगह पर दुरुस्त भी हो सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो मुझे इस तरह लग रही है कि पीपल्स पार्टी गेम में आने के लिए रेलिवेंट होने की कोशिश कर रही है, लेकिन असल खेल बिलावल साहब नहीं खेलेंगे। असल खेल, असल कार्ड खेलेंगे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस ने नॉमिनेट किया है एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, जबकि पीपल्स पार्टी ने नॉमिनेट किया है जनाब बिलावल भुट्टो साहब को एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। इस फर्क को हमें मद्देनजर रखना चाहिए। अपने राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।